ویسٹرن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ریڈ ہلز نے دونوں شہروں حیدرآباد سکندرآباد کے علاوہ قرب و جوار کے علاقوں میں رہنے والے غیر مقامی خاندانوں کے افراد کے لیے صحت سے متعلق مکمل رہنمائی کے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ دواخانے کے ذمہ داروں نے چہارشنبے کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ ڈاکٹر متین الدین سلیم نے بتایا کہ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں دیگر ریاستوں کے خاندان کثرت سے آباد ہیں۔ بہار، یو پی، مہاراشٹرا، بنگال سے تعلق رکھنے والے ان خاندانوں کا تعلق زیادہ تر محنت کش طبقے سے ہے جو روزی کمانے حیدرآباد آئے ہوئے ہیں۔ یہ غریب محنت کش خاندانوں کے افراد صحیح معلومات اور مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی خون پسینے کی کمائی اپنی صحت کی برقراری کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ ویسٹرن ہاسپٹل نے ایسے افراد کی رہنمائی کے لیے اسپیشل ڈیسک کا اہتمام کیا ہے۔ ویسٹرن ہاسپٹل نے سماجی ذمہ داری کے طور پر یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ڈاکٹر متین الدین سلیم کی قیادت میں کام کر رہی شہر کے ممتاز ڈاکٹرز کی ٹیم ڈاکٹر کرمانی، ڈاکٹر فیصل مصطفیٰ، ڈاکٹر سارنگ، ڈاکٹر عمران، ڈاکٹر صفی اللہ، ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر متین اور لیڈی یورولوجسٹ ڈاکٹر شادام پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سابقہ زمانے کے ڈاکٹرز میرے خیال سے آپ بھی ان میں شامل ہیں کہ پروگنوسس پہ پیشنٹس کا علاج ہوتا تھا، نباز تھے، نبض دیکھ کر اور اسٹیتھوسکوپ سے علاج کر دیتے تھے۔ آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، آج کے دور میں یہ سائنسی دور ہے اور کئی قسم کی تشخیص آ چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسے تھا کہ توکل تو اللہ، کئی چیزیں اندازے کی بنیاد پہ بھی علاج ہو جاتے تھے، مگر آج کے دور میں اندازے کی بنیاد پہ علاج کرنے سے غلطیاں ہونے کا خدشہ کافی قوی ہوتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو انویسٹیگیشنز یعنی امتحانات کروا کے مرض کی تشخیص اور تصدیق کر کے علاج کرنا پڑتا ہے، اور جتنی باریکی سے تصدیق ہونا ہے اتنے زیادہ امتحانات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ معاشی اعتبار سے اگر مریض بالکل غریب ہے تو بہت ہی زیادہ ضروری جو امتحانات ہیں وہ کروائیں، اور کم سے کم خرچ میں جو علاج کر سکتے ہیں وہ بہترین علاج کریں۔ مگر آج کے دور میں ہو رہا یہ ہے کارپوریٹ ہاسپٹلس آ جانے کے بعد کہ غیر معمولی امتحانات ہو رہے ہیں، مہنگے امتحانات ہو رہے ہیں، دوائیاں مہنگی لکھی جا رہی ہیں، اور نئے آنے والے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی یہی ہو جا رہی ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو میرا ذاتی سوچنا یہ ہے کہ ڈاکٹر کو ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کم سے کم کیا امتحانات کیے جائیں اور کم سے کم خرچ میں کیسا علاج کیا جائے۔ اور آج کل جو ہے جنرک میڈیسن بھی جو ہے کافی جو ہے مقبول ہو رہی ہے، مگر اس میں جو ہے دو رائے ہے، تو کیا جنرک میڈیسن سیفلی استعمال کر سکتے ہیں؟ جنرک میڈیسن ایسا ہے کہ بہت سستی ہے۔ بعض جو دوائیں ہیں وہ جنرک پریپریشنز کام کرتی ہیں، مگر بعض دواؤں کا سٹینڈرڈ کافی کم ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ لینا ہمارے لیے مشکل ہے کہ کون سی جنرک دوا کا سٹینڈرڈ اچھا ہے اور کون سی جنرک دوا کا سٹینڈرڈ گرا ہوا ہے۔ اور علاج کے لیے یقیناً جنرک دوا لے کے علاج ہو سکتا ہے، مگر اگر اس کا ریسپانس یعنی علاج برابر نہیں ہو رہا ہے تو پھر مہنگی دواؤں پہ جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جنرک میڈیسن کی ایفیکیسی ٹیسٹ کرنے کا کوئی میکینزم؟ وہ حکومت کے ذریعے ہے، اس کو بائی پاس کرنے سے ہی جنرک میڈیسن آتی ہے۔ اچھا، تو یہ بائی پاس ہو رہا ہے؟ کچھ حد تک بائی پاس۔ ہم سمجھے کہ ایڈورٹائزنگ کاسٹ بچنے سے یہ سستی ہے دوائیں۔ ایڈورٹائزنگ کاسٹ کسی حد تک کچھ بائی پاس کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ میکینزم بائی پاس کر کے کیسا مارکیٹ میں لا سکتے ہیں میڈیسن؟ بھائی اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مدینہ اسکولز، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی، 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ۔
کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ، وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز، اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں۔ ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر۔ حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ، مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد۔